ناظرین، امریکہ اور ایران کے درمیان جاری جو اس وقت تنازع چل رہا ہے، آپ یقیناً اس سے آگاہ ہوں گے، لیکن اس میں آپ کی پوزیشن کیا ہے یہ بہت ضروری ہے سمجھنا۔ ایک طرف عالمی طاغوت، عالمی استعمار امریکہ ہے جو دنیا پر اپنا قبضہ چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ ہر ملک میں گھس کر مداخلت کر رہا ہے، اور یہ بہت واضح طور پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ دوسری طرف ہے ایک مذہبی ریاست جو عقیدے اور اپنے ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ ہے ایک جانب امریکہ کا نیو ورلڈ آرڈر جو دنیا پر لبرل اور شیطانی تہذیب کا نفاذ چاہتا ہے۔ جی ہاں، یہ جو رضا شاہ پہلوی کی بات کی جا رہی ہے، یہ جو ریجیم چینج کی بات کی جا رہی ہے، آپ نے نوٹ کیا ہو، اس کام کے لیے امریکہ اپنے وہی پرانے ٹول آزما رہا ہے جو وہ دیگر جگہ آزماتا رہا ہے۔ یہاں ہونے والے احتجاج میں آپ کو بہت واضح طور پر یہ فرق نظر آئے گا کہ مظاہرین کے مطالبات اور مظاہرین کے تیور بالکل کچھ اور ہیں۔ اگر مہنگائی کا مسئلہ ہے تو وہ امریکی پابندیوں کی وجہ سے ہے، لیکن آپ نوٹ کیجئے کہ مظاہرین کا مطالبہ حکومت کی تبدیلی کا ہے، جبکہ حکومت اس کے ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ حکومت مزید کئی کوششیں کر رہی ہے کسی طرح عوام کو ریلیف پہنچانے کی۔ ایسے میں جب عالمی پابندیاں امریکہ نے لگائی ہوئی ہیں اور حالیہ دنوں مستقل امریکہ کی طرف سے حملوں کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ دنیا پر اپنے قبضے کا جو خواب امریکہ دیکھ رہا ہے، جس طرح سے امریکہ نے اسرائیل کی پشپناہی کرتے ہوئے پورے غزہ اور ویسٹ بینک اور فلسطین پر اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، یہی حربہ وہ گرین لینڈ کے لیے اپنا رہا ہے، یہی حربہ اس نے دیگر ممالک کے لیے اپنایا ہوا ہے۔ عراق میں اس نے اسی طرح حملہ کیا، افغانستان کے ساتھ اس نے یہی واردات کی، اور اب ایران کی حکومت بدلنے کے لیے وہ پاگل ہوا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں آپ ان مظاہروں کے پیچھے ہونے والے واقعات، ان مظاہروں میں جو لوگ شامل ہیں وہ کون ہیں، اس بات کو ایرانی حکومت بھی سمجھا رہی ہے۔ یہ جو انٹرنیٹ کی پابندی ہے یہ اس لیے لگائی گئی ہے کہ باہر سے آنے والی ہدایات پر عمل نہ ہو سکے اور یہاں سے غلط اطلاعات باہر نہ پھیل سکے۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستانی میڈیا بھی اور دنیا بھر کا میڈیا اسی اینگل کو پیش کر رہا ہے جو امریکہ چاہتا ہے، یعنی وہاں کی مذہبی قیادت کے خلاف۔ احتجاج پر قابو پانے میں ناکامی یا ایرانی سیکیورٹی فورسز کے وفاداری چھوڑنے کے خدشات پیش نظر ایران کے سپریم لیڈر کا پلان بی تیار۔ آیت اللہ علی خامنائی اپنے قریبی حلقے، اہل خانہ اور بیٹے سمیت ایران چھوڑ کر ماسکو جا سکتے ہیں۔ دوسری جانب منظرنامہ یہ ہے کہ امریکہ کا فل فلیش ایجنڈا یہ ہے کہ وہ بات چیت کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ سنیں ٹرمپ کا تازہ بیان۔ We may meet with them. I mean, a meeting is being set up, but we may have to act because of what's happening before the meeting. جی، ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ مجھے بات چیت نہیں کرنی، بات چیت کرنے سے قبل میں ایک اور حملہ بھی کروں گا۔ بھائی تم چودھری لگے ہوئے پوری دنیا کے، تم کیوں ایران کے معاملات میں پڑھ رہے ہو؟ تمہارا اسٹیک کیا ہے؟ تم ہو کون جو تم بات کر رہے ہو؟ اس ایشیا کے اندر چائنا موجود ہے، رشیا موجود ہے، تم کون ہوتے ہو وہاں کی مہنگائی پہ بات کرنے والے؟ پابندیاں تم لگا رہے ہو، لیکن کوئی یہ سوال کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ سارے بڑے بڑے ممالک دبکے ہوئے ہیں۔ ابھی اس نے ایران کے ساتھ تجارت کرنے والوں پر 25% ٹیکس عائد کیا ہے۔ چین نے بیان دیا ہے، لیکن بیان سے آگے بات نہیں جاتی۔ ایران کی حکومت سے اس کو ڈر، خوف یہی ہے کہ وہ ایک مذہب، ایک عقیدے پر کھڑی ہوئی ہے، اور امریکہ اس عقیدے کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ وہاں سے نعرہ برآمد ہوتا ہے مرگ بر امریکہ، مرگ بر اسرائیل، وہاں سے میزائل برآمد ہوتا ہے جو جا کے سیدھا تل ابیب پہ لگتا ہے۔ تو یہ امریکہ کا جو منصوبہ ہے ایک عالمی طاغوت بننے کا، یا تو آپ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو طاغوتی ایجنڈے میں چلے جائیں گے، ورنہ آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے، اس طاغوت کا انکار، اس طاغوت کا رد، اور اس طاغوت کی تمام ایسی سرگرمیوں کو کہ جو وہ دنیا پر اپنے قبضے کو مضبوط کرنے کے لیے کرنا چاہتا ہے، آپ اس کی راہ میں رکاوٹ بنیں، آپ اس کے خلاف بات کریں، لکھیں، اور لوگوں کے ذہن اس جانب متوجہ کریں کہ دنیا کو سکون، امن صرف خدا کا دین ہی دے سکتا ہے، اسی کے اندر سلامتی ہے، اور اسی دین اور مذہب کے دائرے میں ہی انسانوں کے لیے خیر اور فلاح کا حقیقی تصور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بھی بار بار اسلامی نظام زندگی کا شعور بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔